السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ بڑی شان والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں، اور آپ کے اہل بیت بھی بڑے افضل ہیں۔ اہل بیت کی شان، اہل بیت کی عظمت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمائی ہے۔ میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مناقب کے حوالے سے، شان کے حوالے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کچھ ارشادات کہ آپ ان سے کیسی محبت فرماتے تھے اور آپ کیا فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور کہا کہ میرے بیٹے کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ساتھ لے گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاش میں متوجہ ہوئے تو انہیں پانی پینے کی جگہ پر کھیلتے ہوئے پایا اور ان کے سامنے کچھ کھجوریں بچھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، خیال رکھنا میرے بیٹوں کو گرمی شروع ہونے سے پہلے گھر واپس لے جانا۔ کیسی محبت ہے، کیسا پیار ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی، میرے بیٹوں کا خیال رکھنا کہ حسن و حسین کو گرمی نہ لگ جائے۔ تو وہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے تو حسن و حسین آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ لوگوں نے ان کو منع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو چھوڑ دو، ان پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ یعنی کیسی شان ہے، کیسی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے حسن و حسین، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ یہ بہت کم صحابہ ہیں، حالانکہ یہ صحابہ کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے بولے ہیں، تو یہ کیسے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے، گر پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خطبہ چھوڑ کر آپ کے پاس آئے اور آپ کو اٹھا کر ممبر کی طرف لے گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ میں نے ان بچوں کو گرتے ہوئے دیکھا، لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے خطبہ بھی درمیان میں چھوڑ دیا۔ تو کیسی بات ہے، کتنی عظمت ہوگی نواسوں کی، شہزادوں کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے اپنا خطبہ چھوڑ دیا تھا۔ اور یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں کہ جو دوران نماز آپ کی پشت پہ سوار ہو جایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے، آپ سجدے میں گئے تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا تو ان دونوں کو اپنے پیچھے سے نرمی کے ساتھ پکڑ کر زمین پر بٹھایا۔ جب آپ دوبارہ سجدے میں گئے تو دونوں دوبارہ ایسے ہی کیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ نے اپنی نماز مکمل کر لی۔ اس کے بعد آپ نے دونوں کو اپنی ران مبارک پر بٹھا لیا۔ یہاں پر ایک بات ہے کہ آج مسجدوں کے اندر بچے جاتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ بچے کیوں آئے ہیں؟ تو حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد کے اندر ہی کھیلا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے لمبے ہو جایا کرتے تھے ان کے لیے۔ تو یہ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک رات، اسامہ بن زید، میں ایک رات کسی کام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے کسی شے کو اپنے جسم کے ساتھ چمٹائے ہوئے تھے جسے میں جان نہ سکا۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے کچھ چیز اپنے جسم سے چمٹا رکھی ہے؟ آپ نے کپڑا ہٹایا تو اس کے نیچے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو دونوں رانوں تک آپ سے چمٹے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسنین تھے۔ ایک شہزادہ ایک کندھے پر سوار تھا اور دوسرا دوسرے کندھے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو باری باری چوم رہے تھے۔ کیسی شان، کیسا مقام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا کرتے، خود سواری بن جاتے تھے اور حسن و حسین کو اپنا سوار بنا لیتے اور پھر ان دونوں کو بار بار چوما کرتے تھے۔
ابن ابو نام فرماتے ہیں کہ کسی نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حالت حرام کے متعلق درافت کیا تو شعبہ فرماتے ہیں میرے خیال میں محرم کے مکھی مارنے کے بارے میں پوچھا، محرم کے۔ سیدنا ابن عمر نے فرمایا اہل عراق مکھی مارنے کا حکم پوچھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو شہید کر دیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ دونوں حسن و حسین تو میرے گلشن کے دو پھول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اس پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں سے محبت کرے، یعنی کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ ہی سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا در حقیقت اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ترمذی کی، سیدنا براء بن عازب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کی طرف دیکھ کر فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، یعنی کہ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی محبت فرما۔ اور یہیں پر بس نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر، اور ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کر، یعنی کہ جو صحیح طریقے سے سنت طریقے سے بدعات سے بچتے ہوئے خرافات سے بچتے ہوئے جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، عقیدت نشاور کرتا ہے، کائنات کا خالق و مالک اس سے محبت فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسنین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ ہی سے بغض رکھا۔ کیسی پیاری بات کہی، جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا، آپ سے محبت نہیں کرتا، گویا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے تم لڑو گے میری بھی اس سے لڑائی ہوگی، جس سے تم صلح کرو گے میری بھی اس سے صلح ہوگی، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نواسوں سے جو لڑنے والا تھا، کائنات کے امام نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ان کے ساتھ لڑائی ہے، اور جو ان کے ساتھ صلح کرے گا ان کے ساتھ ان کی صلح ہے۔ جنتی نوجوانوں کے سردار، بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے ایک فرشتے نے اس سے پہلے میری زیارت کبھی نہیں کی تھی، اس نے میری زیارت کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی اور مجھے خوشخبری سنائی کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیسی پیاری بات ہے، کیسی پیاری حدیث ہے کہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھا، آپ کا پیار تھا، اور آپ نے امت کو بھی یہی درس دیا ہے۔ آج امت کو چاہیے کہ وہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے اور ان کی محبت کی آڑ کے اندر بدعات سے بچے، خرافات سے بچے۔ کیا یہ بدعات جو آج کی جاتی ہے 10 محرم والے دن یا محرم کے مہینے میں، کیا اس کا حکم سیدنا حسن نے دیا تھا، سیدنا حسین نے دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا؟ نہیں، ہمیں یہ چیز نہیں ملتی۔ ہمیں حکم ہے صحابہ سے محبت کرنے کا، اہل بیت سے محبت کرنے کا۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ قاتلان حسین کے اندر جو شامل ہوا کسی بھی طریقے سے، جس نے حکم دیا، جس نے تلوار چلائی، یا کسی بھی طرح جس نے مدد کی، کوئی بھی ہو، اللہ تو اس پہ لعنتیں برسا، اللہ تو اس پہ لعنتیں برسا، اللہ تو اس پہ لعنتیں برسا، اللہ اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دے۔ جس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کی، جسارت کی، سوچا، اللہ وہ کوفی جن کے بارے میں سیدنا حسین نے خود کہا تھا کہ تم ہی نے مجھے بلایا، تم ہی نے قتل کیا، اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، اللہ ان پہ لعنتیں فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔